اور ایسے لوگ بھی ہیں جو کچھ بھٹک گئے صحابہ کی عداوت میں بھی بھٹکنے والے ہیں، اور آج دور چل رہا ہے بہت صحابہ کی عداوت لوگوں کے دلوں میں ڈالی جا رہی ہے۔ کوئی صدیق اکبر کا مرتبہ گھٹا ہے، کوئی فاروق اعظم کا مرتبہ گھٹا ہے، کوئی عثمان غنی کا مرتبہ گھٹا ہے، کوئی امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرے، کوئی تیرے خدا کو سب سے افضل بتائے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو صحابہ کی عداوت دل میں چھپائے۔ اور سنو، دو جماعتیں ہیں، ایک سرکار کے صحابہ کی، ایک سرکار کے اہل بیت کی، اور ایمان کو بچانے کے لیے دونوں سے محبت ضروری۔ سمندر میں آدمی کو سفر کرنا، جہاز پر بیٹھے گا، کشتی پر بیٹھے گا، تب منزل کو پہنچے گا۔ آج جب جہاز چلتے ہیں اور کشتیاں چلتی ہیں، موٹر بوٹ چلتی ہیں، تو ان میں کمپاس لگا ہے، آلات لگے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے ہم کس سمت جا رہے ہیں، کہاں ہمیں جانا ہے۔ راستے اس کمپاس کے ذریعے اور مشینوں اور آلات کے ذریعے طے کیے جاتے ہیں، کیونکہ سمندر میں راستے کی کوئی نشانی نہیں۔ آپ روڈ پر سفر کر رہے ہیں، جب بورڈ لگے ہیں، پتھر لگے ہیں، فلاں جگہ اتنے کلومیٹر، راستوں کو دکھایا جا رہا ہے، مگر سمندر سمندر، جہاں تک نظر ڈالو پانی ہی پانی، جہاں تک نظر ڈالو پانی کی طغیانی، جہاں تک نظر ڈالو پانی کا سیلاب، جہاں تک نظر ڈالو پانی کی روائی میل ہے، نہ کوئی پتھر ہے، نہ کوئی بورڈ ہے، نہ کوئی نشانی ہے۔ سمندر میں سفر کیسے ہو؟ تو آج کل تو کمپاس کے ذریعے، مگر اس دور میں کوئی آلہ نہیں تھا، مشین نہیں تھی، کمپاس نہیں تھا۔ اس سے پہلے کا جو دور تھا تو منزل کا پتہ کیسے چلتا تھا؟ بمبئی کے ساحل سے، بمبئی کی بندرگاہ سے کشتی چلی ہے، بادبانی جہاز چلا ہے، اسے جدے کے ساحل پر پہنچنا ہے، تو راستہ کیسے طے کرے گا؟ پانی میں تو راستے کا کوئی نشان ہے نہیں، اس دور میں آلات تھے نہیں، کمپاس قطب نما تھا نہیں، تو کیسے پہنچتے تھے لوگ؟ تو اس زمانے میں ستاروں پر نظر رکھی جاتی تھی۔ لوگ جانتے تھے دن میں سورج بھی ستاروں میں سے ایک ستارہ ہی ہے، ایک سیارہ یہ بھی کہلاتا ہے، تو دن میں سورج پر نظر رہتی تھی، سورج کس وقت کدھر ہوتا ہے اتنا تجربہ تھا، اس کے حساب سے ہمیں کدھر کشتی کا رخ موڑنا چاہیے، اور رات کو ستاروں پر نظر رہتی تھی، یہ ستارہ کس وقت کدھر ہوتا ہے، یہ ستارہ کس وقت کدھر ہوتا ہے، انہیں ستاروں سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی منزل تک پہنچتے تھے۔ تو سمندر کا سفر طے کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری تھیں، ایک کشتی، دوسرے ستارے۔ اب کوئی کہے کہ کشتی پر نہیں بیٹھوں گا، لگا دے چھلانگ، ڈوب کر ختم ہو جائے گا، اور کوئی کہے کشتی پر بیٹھوں گا مگر ستاروں پر نظر نہیں رکھوں گا، نہ دن میں سورج پر، نہ رات کو چاند ستاروں پر، میں ان سے کوئی واسطہ نہیں رکھوں گا، تو چلا دے کشتی، تھوڑی بہت دور جائے گا، اور پھر موجوں کے تھپیڑے تجھے کہیں سے کہیں پہنچائیں گے، اور بالآخر تو ڈوب کر سمندر کا لقمہ بن جائے گا، لیکن منزل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ منزل تک پہنچنے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہے، کشتی پر سوار ہو، ستاروں سے رہنمائی لے۔ یہ زندگی کا سفر، اس زندگی کے سمندر میں سفر کر کے منزل نجات تک پہنچنا ہے، ساحل نجات تک۔ یا رسول اللہ، اس زندگی کے سمندر میں ہمیں سفر کرنا ہے، اے آقا ہم کیسے سفر کریں؟ ہمیں کشتی چاہیے، ہمیں جہاز چاہیے۔ آقا نے فرمایا پریشان کیوں ہو، میں تمہیں کشتی دے کر جا رہا ہوں، میں تمہیں جہاز دے کر جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ کشتی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق۔ ارشاد فرمایا میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے، جو اس پر سوار ہوگا نجات پائے گا، جس نے چھوڑ دیا ڈوب